أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. واجب الاحترام، ہر قسم کی تعریفات اللہ کے لیے. درود و سلام سر تاج الرسول امام کائنات حبیب کبریا والی بطحا خیر الورا پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیزان گرامی، ذوالحجہ کی 18 ذوالحج کو دماد رسول خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں اور تمام خلفاء میں سے ان کا جو عرصہ خلافت ہے وہ طویل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2.25 سال ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
12 دن 12 سال ہے، اور آپ نے سب سے پہلے خلافت کے مقصد اور منہج کو سمجھنا ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے نا، خلیفہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جانشینی۔ جانشینی یعنی کسی کے بعد کسی جگہ پر بیٹھنے کے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے رہنما تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو دین جو تھا وہ پوری دنیا پہ غالب نہیں تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ کے نبی ہم آپ کا دین تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر کے چھوڑیں گے۔ اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پوری دنیا پہ غالب نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو، آپ کے منہج کو، آپ کے منشور کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آگے چلے۔ پھر اسی مقصد و منہج کو حضرت عمر فاروق، پھر عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لے کر کے آگے چلے۔ تو جانشین حضرت تمام جو خلفائے راشدین ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خلافت اور امامت ایک ہی شخص کی دو صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں، دو حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرات دیکھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دورانیہ 53 سال لکھا ہے۔ اب ٹوٹل اللہ کے رسول کی زندگی 63 سال ہے، 40 سال قبل از نبوت اور 23 سال بعد از نبوت۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو دورانیہ نبوت ہے وہ 53 سال ہے، 23 سال اللہ کے رسول کے اور 30 سال خلفائے راشدین کے۔ حدیث میں آتا ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیں، کیا وہی حضرت ابوبکر پہ آتی تھی، حضرت عمر پہ آتی تھی، حضرت عثمان پہ آتی تھی، حضرت علی المرتضیٰ پہ آتی تھی؟ وہی ان پہ نہیں آتی، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی۔ اور یہ لوگ پیغمبر پہ جو وحی آتی، پیغمبر کا جو پیغام ہوتا تھا وہ پوری دنیا میں لے کر کے جاتے تھے، وہ پیغمبر کے جانشین ٹھہرے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحیح حقیقی جانشین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین ہیں۔ آپ کے مقصد کو، آپ کے منہج کو اور آپ کی گفتار کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے انداز کو سمجھنا چاہیے۔ 18 ذوالحجہ کو مظلومانہ شہادت مدینۃ الرسول کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ آئیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے اور اس کی پرسنالٹی کیا ہے۔ ایک اہل کتاب نے اپنی قلم کے ساتھ حضرت عثمان کے نئے نقش کو، آپ کے کردار کو اور آپ کے چہرے کو، آپ کی زلفوں کو اپنی کتاب کے اندر بند کیا۔ فرماتے ہیں کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرخ اور سفید رنگ اور ان کا خوش نما چہرہ، خوش منظر چہرہ اور ستواں ناک ان کا، اور ان کے ہموار دانت جن پر سونے کے خول چڑھا رکھے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوڑا سینہ اور باروب داڑھی اور گھنی ہوئی داڑھی اور دراز گیسو جن کے لمبائی کانوں کی لو تک ہوتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائیں دیدہ زیب اور خوبصورت، اور ان پر بالوں کی بہات، اور فرمایا اتنے نرم دل اور اتنے خوبصورت شخصیت اور اتنے کمال کی شخصیت، اتنے نرم دل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب کسی قبرستان سے گزر ہوتا تو زاروں کتار رونا شروع کر دیتے، رو رو کے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ وہ اتنا اللہ رب العزت کے یہاں ڈرنے والے اور اتنا اللہ رب العزت کے یہاں خوف رکھنے والے شخص تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شرمیلے شخص تھے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے، امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں،
پیغمبر جیسے لیٹے ہوئے ابو بکر آتے ہیں، بابا جی آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسی طرح پھر حضرت عمر آتے ہیں اور حضرت عمر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، امام الہدا فرماتے ہیں کون آیا؟ فرمایا عثمان آیا ہے۔ اللہ کے رسول جلدی جلدی اٹھتے ہیں، آپ کی ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کپڑا لیا اور حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں سیدی میرے والد آئے، حضرت عمر آئے، آپ اسی کیفیت میں لیٹے ہوئے، آپ نے اٹھ کے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اپنی ران پہ کپڑا نہیں رکھا، حضرت عثمان کے آنے سے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا عائش بات سن لے، حضرت عثمان وہ شخصیت ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، محمد کی ذمہ داری ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس سے محمد بھی حیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ کہی، اگر عثمان میرا اتنا شرمیلا صحابی ہے، اگر میں ویسے کا ویسا لیٹا رہتا اور عثمان پہلی بات اندر نہ آتا، اگر اندر آ جاتا پھر جو بات لے کر کے آیا ہے وہ شرم کے مارے مجھ محمد سے نہ کر سکتا، اس لیے میں نے حضرت عثمان کے آنے سے اپنے آپ کو ڈانپا ہے۔ اور میرے بھائی وہ ایسے شرمیلے شخص تھے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کتنے کمال کے شخص تھے، بیدار مغز ان کا، روشن خیال اور علم الفرائض کے ماہر، صداقت، عدالت، دیانت، شرافت، شجاعت کے خوگر تھے۔ اور عزیزان گرامی اتنے شقیق القلب تھے اور اتنے کمال کے بولنے والے تھے اور اتنے کم گو بولنے والے تھے، جب بھی بولتے تو جچی تلی بات کرتے، فضول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بات نہیں کیا کرتے تھے، جب بھی بات کرتے مختصر بات کرتے اور ایسی بات کرتے کہ وہ بات امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اتنے کمال کے تاجر تھے اور اتنے اللہ رب العزت نے ان کو دولت سے نواز رکھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمیشہ مال کی فراوانی رہتی تھی۔ میرے بھائیو، دنیا میں بھی اس وقت تاجر موجود ہیں، میں سارے تاجروں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی پہ قربان کر دوں۔ میرے بھائی، وہ ایسے سخی آدمی تھے، ایسے تاجر آدمی تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، 1000 اونٹ بساد و سامان اور 70 گھوڑے اور 70,000 دینار، 70,000 درہم اور 1,000 دینار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ لا کر کے رکھ دیے۔ سیدی یہ مال ہے، یہ اونٹ ہے، یہ گھوڑے ہیں، آپ ان کو غزبے میں لگائیں، آپ ان کو جنگ میں لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی سخاوت اور فیاضی کو دیکھ کر کے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کے کہا کرتے تھے، الہی عثمان نے سخاوت کی ہے، میں محمد عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اتنے بڑے تاجر تھے۔ اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرات جنہیں سب سے پہلے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ماحول سازگار ہو چکا ہے، پھر مدینہ واپس آتے ہیں، لیکن مدینہ کے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان نے ہجرت کی۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دو شخص اللہ کی زمین پہ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی، ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی اور اسلام کے پہلے اور اول مسلمان اور صحابی رسول ٹھہرے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ 2 ہجرتیں کی۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے کمال کے شخص اور ان کی ایسی شخصیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ذو النورین کا لقب پایا۔ حضرات، ایک مصری شخص نہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ اس نے سوال کر دیا، اس نے کہا یہ مجمع کن لوگوں کا ہے؟ انہوں نے کہا صحاب رسول کا ہے۔ ان کو اس مجمع کا سردار کون ہے، اس مجمع کا شیخ کون ہے؟ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے 3 سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔
پوچھئے کیا سوال کرنا چاہتے؟ کہا مجھے یہ بتلائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے؟ فرمایا ہاں معلوم ہے۔ فرمایا آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شامل نہ تھے؟ فرمایا جی معلوم ہے۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیعت رضوان میں شامل نہ تھے؟ فرمایا ہاں معلوم ہے۔ فرمایا ان تینوں سوالوں کا جواب دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سن سوال کرنے والے، اور یہ جو میں باتیں کرنے لگا ہوں اس کو پلے سے باندھ لے اور کبھی دوبارہ کسی سے جا کے سوال نہ کرنا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عثمان غزوہ احد سے فرار ہوئے، اور عبداللہ بن عمر کا یہ کامل ایمان اور یقین ہے اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا ہے، اور دوسرا وہ غزوہ بدر میں اس لیے شامل نہ ہو سکے، دختر عثمان بیٹی رسول اللہ کی رقیہ بیمار ہے۔ امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عثمان تو بیٹی کا خیال رکھ، بیٹی کا دھیان رکھ، بیٹی کے علاج معالجے کا بندوبست کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں تو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غزوہ بدر میں شامل کرے گا، آسمان کا رب تجھے بدری صحابہ کا ثواب عنایت کرے گا، وہاں سے مال غنیمت آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مال غنیمت میں بھی تجھے حصہ ملے گا۔ اور ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کا مسئلہ بنا، حضرات یہ صلح حدیبیہ کا موقع بنا، امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سمجھدار آدمی حضرت عثمان کو سمجھا، حضرت عثمان کو وادی مکہ میں بھیج دیا، اور اللہ کے نبی حضرات بیعت رضوان کر رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، 1400 صحابہ موجود ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے وہ درخت کے نیچے بیعت لی، 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ لیے، عثمان غیر حاضر ہے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھا اور اوپر سے آسمان والے رب نے رکھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی یہ بیعت رضوان ہے، اے نبی عثمان حاضر نہیں ہے، تو نے اپنی طرف سے عثمان کا ہاتھ رکھ دیا، میں کائنات کا رب آسمان عثمان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھ ہوتے جو ہاتھ رکھے، اے رسول سہارے انہ دے ہاتھ ہوتے ہاتھ ہے ساڈا، اسانو بڑے پیارے۔ امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان پہ حضرت عثمان کی طرف سے وہ بیعت کی، اور یاد رکھ امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو روم کا کمہ کھو دے گا وہ جنتی ہے، اور یاد رکھ وہ روم کا کمہ خریدنے والے حضرت عثمان غنی تھے، فرمایا جو تنگ دست لشکر کو تیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے، وہ تنگ دست لشکر کو تیار کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ باتیں پلے باندھ لے، اور آج کے بعد کسی سوال نہ کرنا، عثمان کائنات کے رب کی جنت کا مہمان ہے، آسمان والے رب نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عنایت کر دی ہے۔ دو بیٹیاں اللہ کے رسول کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور معلوم ہے نا کہ دونوں فوت ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ عثمان پریشان نہ ہوا کر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو کیا کرتا؟ تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ پتہ یہ چلیا کہ حضرت عثمان نے دماد بننے کا حق ادا کر چھڑیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سسر بننے کا حق ادا کر دیا۔ اتنے کمال کے شخص تھے، اور اتنے اللہ رب العزت کے قریب اور ترین شخص تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عزیزان گرامی 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے ایک وادی کے اندر موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ پہرے داری لگا دی جائے۔ پہرے داری لگا دی گئی، تو ایک شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جو شخص اب داخل ہوگا نا اسے آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ وہ آنے والے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ایک اور شخص آتا ہے، اس نے آ کے دروازہ کھٹکایا، دستک دی، امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت بھی دی اور جنت کی خوشخبری بھی دی۔ اور اب تیسری بار ایک شخص آتا ہے، اس نے آ کے دروازہ کھٹکایا، اور امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تکلم فرمایا، اور امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور اس شخص کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو، لیکن اس کے خلاف بغاوت ہوگی، اس کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اس بغاوت سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت کے اندر شہید کیا جائے۔ اور عزیزان گرامی آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے سب سے مظلوم صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
میرے بھائیو اتنی مظلومانہ شہادت ان کی ہوئی. اگر کوئی صاحب دل ہو، اگر کوئی دل میں محبت رکھنے والا ہو، اگر دل میں کوئی الفت رسول رکھنے والا ہو، اللہ کی قسم ان کی باتیں پڑھے تو رونا شروع کرتا. اتنی دردناک شہادت ان کی اور اتنی مظلومانہ شہادت ان کی. یہ ہے مظلومیت کی انتہا کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ظالموں نے انہیں بے دردی سے شہید کر دی. میرے بھائیو دیکھیے، غور کیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش کرنے والے جو لوگ تھے وہ 3 علاقوں کے رہنے والے تھے. ایک مصر کے، ایک بصرہ کے اور ایک کوفہ کے. مصر کے جو لوگ تھے نا، یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے، اور جو بصرہ کے لوگ تھے یہ طلحہ بن عبید اللہ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے، اور جو کوفہ کے لوگ تھے یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے. لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یا معزول کر دیا جائے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ استعفیٰ دے جائے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں. اور یہاں پہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، توجہ سے سنیے، سر اٹھائیے اور میری بات کو دھیان سے سنیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان باغیوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کے پتہ کیا کہا تھا حضرت عبداللہ بن سلام نے؟ فرمایا باغیوں یاد رکھو میں تورات کا عالم ہوں، میں نے تورات پڑھ رکھی ہے، میں جانتا ہوں. پہلے یہ یہودی تھے، بعد میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے. یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے تورات کا مطالعہ کیا اور مجھے تورات سے جو بات معلوم ہوئی نا وہ یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھو، جو امت اپنے نبی کو قتل کر دیتی ہے، جو امت اپنے نبی کو قتل کر دیتی ہے، اتنی دیر تک اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جب تک ان لوگوں میں سے 70,000 نیک متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ قتل نہ کر دے یا شہید نہ کروا دے. ہاں، جو اس نبی کے خلیفہ کو قتل کرتے، جو اس نبی کے جانشین کو مار دیتے، اللہ اتنی دیر تک اس امت کو معاف نہیں کرتا جب تک اس امت کے 40,000 افراد نیک متقی پرہیزگار قتل نہ کر دیے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی نا، اس دن حضرت حسن نے خواب دیکھا حضرت عثمان اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، اس طرح اپنا سر پکڑ کر کے اللہ کی عدالت میں کھڑے اور فرماتے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، اللہ مجھے کس جرم میں شہید کیا گیا، اللہ مجھے کس جرم میں شہید کیا گیا، میں نے نبی کی خلافت میں دھوکہ کیا تھا، اللہ میں نے کیا کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، میں صرف اور صرف صدق و وفا اور عدالت کی عدالت لگا کر کے بیٹھا تھا، اس لیے مجھے قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، مجھے کیوں قتل کیا گیا. آسمان کا عرش، اللہ کا عرش ہلا اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ آسمان سے 2 ندیاں زمین پر آئیں، ان پر گہرا خون اور گاڑھا خون تھا اور بڑا متبرک و تبرک والا خون تھا. میں نے کہا خواب تو حجت نہیں ہوا کرتے، لیکن میں نے پھر دیکھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانہ میں جنگ جمل و جنگ صفین ہوئی نا، اس وقت مجھے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ ان لوگوں کے ذریعے سے لیا. میرے بھائیوں، کسی بھی نبی کو صحابی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ پیغمبر کے جانشین ہیں، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں، پیغمبر کی نمازوں کے گواہ ہیں، نبی کی عدالت کے گواہ ہیں، نبی کی شجاعت کے گواہ ہیں. اگر آپ یاد رکھیں کسی بھی صحابی کو دین سے جدا کرو گے تو دین باقی نہیں رہے گا. یار کتنی احادیثیں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے وارد ہوئی ہیں. اگر عثمان کا انکار کریں، کیا وہ حدیثوں کا ہم انکار نہیں کر رہے؟ جب حدیثوں کا ہم انکار کر رہے ہیں تو مجھے بتلائیں کیا پھر ہم مومن ہوئے، ہم مسلمان ہوئے؟ عزیزان گرامی، یہ 3 گروہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کرنے والے. یہ لوگ روزانہ کی بنا پہ ملتے جلتے تھے اور ان کی ایک ہی سازش ہوتی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی نہ کسی طریقے سے معزول کیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. حضرات، یہودیوں کا سرگنا عبداللہ بن سبا جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے آیا، اور یاد رکھیں مدینہ کے اندر 3 منافقین کے گروہ تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. حضرات، یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، مسلمان ہو کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اور اس نے پتہ کیا کہا
اس نے کہا یہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت عمر بن عاص کو، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عہدوں سے معزول کر دیا۔ عہدوں سے معزول کیوں کیا اس نے؟ اس وجہ سے کیا تاکہ میں اس جگہ پہ اپنے عزیز و اقربا کو لا کر کے بٹھا دوں۔ اور دوسری سازش، اپنے بیت المال سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بہترین وظائف اور وظیفے مقرر کر دیے ہیں، اور باقی صحابہ کو حضرات پیسے نہیں دے رہے۔ اور تیسرا بہتان کہ یہ کہا کہ عثمان پر خدا کا غضب ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، الیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عثمان پر خدا کا غضب ہو، عثمان نے محمد کے دین کو بدل دیا۔ لوگوں سر اٹھاؤ۔ وہ کیا تھا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مینا میں جاتے تو وہاں پہ نماز قصر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دی۔ عبداللہ بن سبا یہودی کہنے لگا کہ یہ دیکھو اس نے محمد کے دین کو کم کر دیا، اس نے محمد کے دین میں اضافہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب باتیں پہنچی تو حضرت عثمان غنی نے پھر جواب دیے، فرمانے لگے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، عمر بن عاص کو، ابو موسیٰ اشعری کو، مغیرہ بن شعبہ کو اس لیے عہدوں سے معزول کیا ہے، بصرہ اور کوفہ کے لوگ میرے پاس آ کے منتیں سماجتے کرتے تھے، ان لوگوں کو دور کر دیں ہم سے، ان کے عہدے چھڑوا دیں ہم سے، یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نااہلیاں کرتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، میں نے اس وجہ سے ان کو عہدوں سے معزول کر دیا۔ انہیں کے کہنے پہ کیا، میری کوئی ذاتی دشمنی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اور چوتھا ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کو اس بنا پہ ملک بدر نہیں کیا۔ توجہ کیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الاسلام کا خطاب دیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ وہ شخص تھے جو برملا لوگوں سے کہا کرتے تھے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ ضرورت کا مال اپنے گھر میں رکھے، اور یہ ملک شام کے اندر تھے، وہاں کے حکمرانوں کو برملا اعلان کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی استدعا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدینہ میں بلوا لیا تھا، اور مدینہ وہ پرانے کا علاقہ نہیں رہا تھا، بیرونی لوگوں نے وہاں پہ بڑے بڑے محال بنا رکھے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، وہ ربضہ نامی بستی میں جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ملک بدر نہیں کیا، یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ کبائر صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو تو حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدوں سے بھگا دیا۔ اور یاد رکھیں پھر سازش شروع کی عبداللہ بن سبا نے۔ مدینے سے قافلہ نکلتا ہے، عبداللہ بن سبا ایک رکا لے کر کے، ایک خط لے کر کے اس قافلے کے آگے پیچھے دوڑے لگا رہا ہے۔ قافلے والے پوچھتے ہیں تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا مصر میں جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ فرمایا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خط لے کر کے مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ فرمایا اس خط پہ کیا لکھا ہے؟ اس خط پہ لکھا ہے کہ یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں نا، یہ قافلے والے جب مصر میں پہنچے ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ اور اس خط پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی مہر لگائی گئی۔ اب یہ سارے لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے آ کے مدینہ میں شور و غل شروع کر دیا، حضرت عثمان نے ہمارے خون کو حلال کر دیا۔ اگر عثمان نے ہمارے خون کو حلال کیا ہے تو پھر یاد رکھو عثمان کا خون بھی ہم پہ حلال ہو چکا ہے، حضرت عثمان کا خون بھی ہم پہ حلال ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط نہیں لکھا تھا، آپ نے یہاں پر بھی اپنی صفائی دی، لیکن ان باغیوں نے حضرت عثمان کی ایک بھی نہ سنی۔ وہ حضرات فتنوں میں فتنہ بڑھاتے چلے گئے، لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف کرتے چلے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آخر کار شہادت کی جام شہادت نوش کر جاتے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ اگر عثمان چاہتے نا، اللہ کے رسول کی حدیث نہ ہوتی، پیغمبر کی بات نہ ہوتی تو حضرت عثمان خلافت کی قمیض اتار دیتے۔ ان کو کوئی خلافت کا ان پر کوئی بھوت سوار نہیں تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، تجھ سے لوگ یہ خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے، اتارنے نہ دینا حتیٰ کہ شہید ہو جانا۔ اگر تو نے خلافت کی قمیض اتار دی تو عثمان یاد رکھنا اللہ کی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے
حضرات خلافت پر متمکن رہے، جنگ لڑتے رہے، بڑے بڑے صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صبر کی بیعت کر رکھی ہے، میں خون ریزی مدینہ میں نہیں ہونے دوں۔ حضرت حسن پہرے پہ کھڑے ہیں، حضرت حسن کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی صبر و تحمل کا دامن لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صبر کی بیعت کی ہے، مدینہ میں خون ریزی نہیں ہونے دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی، جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہونی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، پھڑ پھڑا کر اٹھے اور کہا نائلہ، فرمایا جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ کے صحابی میرے سر کے تائے بتائیں کیا حکم؟ فرمایا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمانے لگے عثمان روزہ رکھ لینا، آج کے دن روزہ رکھ لینا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نائلہ سے پاجامہ منگوایا۔ عرب کا رواج تھا نا، وہ جبہ پہنتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس دن پاجامے کا خصوصاً اہتمام کیا۔ فرمایا آج حضرت عثمان کی شہادت ہے، کہیں عرب کے لوگوں کی نگاہیں حضرت عثمان کے صدر پہ نہ پڑ جائیں، حضرت عثمان غنی کی نظر کہیں میرے وجود پر نہ پڑ جائے، اور میں اتنا شرمیلا شخص ہوں کہ مجھ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور میری نگاہیں ان کی نگاہیں میرے وجود پر پڑتی رہیں، میں اس چیز کو بھی برداشت اور گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد پھر باغیوں سے خطاب کیا، اور باغیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میری ذرا عنایتوں کو تو دیکھو، میرے احسانات کو تو دیکھو۔ میں جب مدینہ میں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے جو بیر روما کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں عثمان نے وہ خریدا تھا، آج مجھے اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیا جا رہا۔ اور حضرت اللہ کے رسول کی مسجد جس کی وسعت اور توسیع کے لیے حضرت عثمان نے خود پیسے لگائے تھے اور پیسے لگا کے وہ مسجد خریدی تھی، وہاں پہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی۔ حضرت چار بلوائی، چار باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلا بار کرتا ہے۔ جب بار کرنے لگتا ہے، حضرت عثمان اسے کہتے ہیں دیکھ تیرے میرے درمیان فیصلہ رب کا قرآن کرے گا۔ اس کا دل نرم تھا، وہ پلٹ گیا، دوسرا آیا، اس کو بھی یہی بات کہی، لیکن اس نے تلوار ماری اس طرح کر کے۔ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت عثمان کا دفاع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا، ان کی بھی 3 انگلیں کٹ گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ تلوار لگتی ہے، وہ ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ کتنا بدبخت ہے آدمی تو، وہ کتنا لعین اور ملعون ہے آدمی تو نے اس ہاتھ کا حیا نہ کیا جس ہاتھ نے سورۃ حجرات سے لے کے سورۃ ناس تک اللہ کے رسول سے سن کے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا، تو نے اس ہاتھ کو بھی کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پھر 4 لوگوں نے مل کے شہید کیا۔ حضرت عثمان دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہے ہیں جو میں نے آغاز خطبہ میں پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ترکی کے میوزیم میں آج بھی قرآن پاک موجود ہے، وہاں پہ یہ قرآن پاک موجود ہے، یہ آیت موجود ہے، اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا یہ جو پہلا قطرہ گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ دلیل بھی آج موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ زبیر بن عوام کو اللہ کے حضرت عثمان نے کہا تھا میرا جنازہ پڑھانا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد ان بلوائیوں نے حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ اگر آج قبر دیکھتے ہیں نا جنت البقیع کے وسط میں، یہ جنت البقیع کی توسیع کی وجہ سے حضرت عثمان غنی جو موجودہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں جنت البقیع تھا نا، اس کی دیوار کے باہر حضرت عثمان کو دفن کیا گیا، اندر دفن نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ اور پھر وہ عبداللہ بن سلام والی بات یاد رکھیں، عبداللہ بن سلام نے کیا کہا تھا، جو ایک نبی کے جانشین کو قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے، پھر 40,000 افراد، یہ بعد میں قصاص عثمان میں صحابہ کرام شامل تھے، ان کا یہ مدعا اور مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی سے قصاص عثمان لیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ الگ بات ہے، آپ بات کو سمجھیں کہ ان کی وجہ سے، ان سوائیوں کی وجہ سے، ان یہودیوں کی وجہ سے، ان منافقوں کی وجہ سے اسلام کو ایک ایسا نقصان ہوا، ایک ایسا علم کا دروازہ بند ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب حضرت عثمان کی شہادت کا پتہ چلا نا، تو آسمان کی طرف
طرف منہ کر کے کہتے ہیں الہی گواہ رہنا میں حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث نہیں ہوں، میں ان کے خون میں ملوث نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ کو پتہ چلا، وہ رو رو کر برا حال کر بیٹھی اپنا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پتہ چلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب بند ہو چکا ہے۔ اللہ جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، یہ فریب کیا ہے، ان کو مظلومانہ قتل کیا ہے، نہ حق ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، الہی گواہ رہنا، الہی گواہ رہنا، ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دینا۔ اور حضرت عثمان کے آخری جملے یہ تھے، اگر تم مجھے آج قتل کر دو گے، اگر تم مجھے آج قتل کر دو گے تو یاد رکھنا کبھی تم ایک ہو کر نہیں زندگی بسر کر سکو گے۔ امت میں فساد ہے، امت بکھیرے ہے، امت بکھری ہوئی ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا یہ ثمر ہے، ہمیں آج یہ پھل مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو، آپ کے منصب کو، آپ کے منہج کو اور آپ کے کردار کو سمجھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو قاتل تھے، اللہ ان کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کرے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو خطبات میں حضرت عثمان کے حوالہ سے یہ بات سنائی ہے، آج پھر ان کی عظمت اور ان کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ میں بھی یہ بھی بات عرض کر دیتا ہوں، امام سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو کعبے کا طواف کرتے کرتے نا مجھے ایک آواز آئی کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیں، اور مجھے معلوم ہے کہ تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ امام سیرین رحمہ اللہ جب اس کعبے کے پاس پہنچے فرمانے لگے کون سا ایسا شخص ہے جو اتنی زہریلی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، اللہ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، یہ کیسا ظالم شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مینوں معاف کر دے اور مینوں پتہ ہے کہ تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ امام سیرین کہندے میں وہ کندھیاں تے ہاتھ رکھے جا کے میں پوچھیا کون ہے تو؟ کہنے لگا ذرا جی چھڈو، میرا معاملہ چھوڑ دیجئے۔ فرمایا نہیں بتا تو صحیح۔ کہتا میں وہ ظالم ہوں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا نا تو میں نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، استغفر اللہ، تو ان کی بیوی نائلہ نے 3 بددعائیں میرے لیے کی تھی۔ اللہ اس شخص نے جس ہاتھ سے حضرت عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا اس ہاتھ کو ضائع کر دے، اے دیکھ لے میرا ہاتھ ضائع ہو چکے۔ اور دوسری بددعا انہوں نے یہ کی تھی کہ اللہ انہوں اندھیاں کر دے، یہ دیکھ اللہ نے مجھے اندھا کر دی۔ اور تیسری بات اللہ انہوں کدی زندگی جو معاف نہ کرے، وہ بیت اللہ کا حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے اور عرش والے سے کہہ رہا ہے الہی مینوں معاف کر دے، مینوں پتہ ہے کہ تو مینوں معاف نہیں کر۔ اس لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بغض و عداوت کو لے کر کے اس دنیا میں پھر رہے، اور امت کے اندر ایک ایسا بیج انہوں نے بویا کہ آج بھی دنیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کرتی ہے اور حضرات طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، میں کہا کرتا ہوں جب کوئی بیٹا گندا ہو نا لوگ باپ کو برا بلا کہتے ہیں، جب کوئی اسٹوڈنٹ گندا ہو نا تو لوگ اس کے کالج یا یونیورسٹی کو گندا کہتے ہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراض کرے وہ دراصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ جو اللہ کے نبی پہ اعتراض کرتا ہے وہ یاد رکھے اس شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے یہ حدود قائم کر دی کہ اگر تم کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھو فَإِنْ آمَنُوا، ایمان لے کے آنا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان لوگوں کی مثل ایمان لے کر کے آنا۔ کون ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت کا تمغہ ملے گا، ہدایت سے اللہ تمہیں سرفراز کر دیں گے، تمہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لیٹے ہیں اللہ قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھتے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ انہیں نست و نابود فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔